بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کے بشمول تقریباً 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف بھی ہے جس کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم حدیث نمبر 1642 سے آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الہجرۃ۔ حدیث نمبر 1642۔ حدثنا احمد بن عبدۃ الضبی حدثنا زیاد بن عبد اللہ حدثنا منصور بن المعتمر عن مجاہد عن طاؤس عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ لا ہجرۃ بعد الفتح ولکن جہاد ونیۃ واذا استنفرتم فانفروا۔ وفي الباب عن ابي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حبشي وهذا حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر نحوه هذا۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو ہجرت کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت نہیں، ہاں جہاد اور نیت باقی ہے۔ جب تمہیں جہاد کی طرف بلایا جائے تو نکل پڑو۔ اس باب میں حضرت ابو سعید، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن حبشی رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیان ثوری نے منصور بن معتمر سے اس کے ہم معنی حدیث روایت کی ہے۔ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اگر کوئی ہجرت کیے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ جس وقت ہجرت کا حکم ہوا تھا مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا اور عرصہ حیات ان پر تنگ کر دیا گیا تھا، اور کفار کی طرف سے جب ظلم و زیادتی کا سلسلہ بڑھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کرنے کی اجازت ملی۔ تو سخت آزمائش کے دور میں مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی حکومت تھی اور اس طرح کا کوئی خوف مسلمانوں کو لاحق نہیں تھا، اس لیے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کرنے کا ثواب تھا۔ فتح مکہ کے بعد چونکہ مسلمانوں کا غلبہ ہو چکا ہے، مسلمان فتح اور نصرت حاصل کر چکے ہیں، کامیابی حاصل کر چکے ہیں، اور مکے پر وہ اپنی فتح کا پرچم لہرا چکے ہیں، لہذا اب فتح مکہ کے بعد ہجرت کریں گے تو جس طرح پہلے ہجرت کرنے کا ثواب تھا وہ اعتبار باقی نہیں رہے گا، البتہ جہاد اور نیت باقی ہے۔ اب جو حدیث شریف ہے مشہور بخاری شریف کی کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، یعنی تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیتوں پر ہے، اور آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کیا۔ یعنی اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کیا تو اس کو ہجرت کرنے کا ثواب ملے گا، اللہ اور اس کے رسول کے قصد کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور اگر کوئی دنیاوی حاجات اور دنیاوی اغراض کے لیے اگر نیت کیا، اس کا مقصد دنیا حاصل کرنا تھا نیت سے، تو اس کو اس کے لحاظ سے ثواب ملے گا، یا اگر کوئی گناہ کے کام کا ارادہ کر کے اگر ہجرت کیا ہے تو اس کو گناہ ہوگا۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کا اعتبار نہیں ہے۔ جس طرح فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے لیے آزمائشی دور تھا اور ان پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، ویسی حالت میں ہجرت کرنا ضروری اور لازم تھا۔ اب فتح مکہ کے بعد ویسے حالات نہیں رہے، اسی لیے اس کا اعتبار نہیں ہے ہجرت کا، البتہ جہاد اور نیت باقی ہے، اور جہاد کا حکم بھی قیامت تک باقی ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو اس وقت جہاد کے لیے اگر بلایا جائے تو نکلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ہجرت کے جیسا فتح مکہ سے پہلے جو حالات تھے، جی، اگر ویسے حالات پیدا ہو جائیں جی، تو کیا ہجرت کا حکم پھر جاری ہو جائے گا؟ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں مکہ میں جب مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا اور اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت مشکل ہو گئی تھی اور مسلسل ظلم و ستم ڈھایا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی اور حکم ہوا کہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہ اس وقت حکم دیا گیا تھا اور یہ فرض اور لازم ہو گیا تھا ہجرت کرنا، اسی لیے صحابہ کرام ہجرت کیے۔ اب اگر کہیں ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور مسلمانوں کو اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ اگر پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی ان کے لیے لازم اور فرض ہے کہ وہ نقل مقام کریں، یعنی ایک ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں پر ان کا دین بھی سلامت رہے، ان کا ایمان بھی محفوظ رہے، اور ان کی جان اور ان کا مال بھی محفوظ رہے۔ تو ہجرت کرنے کی اجازت ہے، یہ عام،
یہاں لا ہجرت بعد الفتح جو کہا جا رہا ہے کہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے لیے آزمائشی دور نہیں تھا، آزمائشی دور ختم ہو چکا تھا، مسلمان شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور پورے کفار جو اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، جانی دشمن تھے، وہ لوگ بھی سب اس وقت جھک گئے تھے اسلام کے آگے۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ اب فتح مکہ کے بعد ہجرت اگر کریں گے تو پہلے جس طرح ہجرت کرنا فرض اور لازم تھا، اس کا ثواب ملتا تھا، اب ویسا نہیں ہے، ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہجرت کا اعتبار نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی دور میں یا کسی زمانے میں یا کسی مقام پر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ایمان کی حفاظت اور دین کی سلامتی کا مسئلہ اگر اٹھ جائے تو اس وقت ہجرت کرنے کی اجازت ہے، ہجرت کرنا لازم ہے اس وقت۔ جیسے اصحاب کہف کا بھی واقعہ ہے کہ انہوں نے ظالم بادشاہ جو ان کو کفر پر مجبور کر رہا تھا، اس کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لے لی تھی۔ جی تو لیکن فتح مکہ سے پہلے جیسا ہجرت کرنے پر صحابہ رضی اللہ عنہ کو جو ثواب عطا ہوا ہے، جی اتنا ثواب تو دوسرے مسلمانوں کو ملنا ممکن نہیں ہے، جی لیکن جو ہجرت کا جو ثواب ہے شرعی طور پہ جو ہجرت جس کو کہتے ہیں، جی تو کسی مقام میں، کسی کنٹری میں، کسی ملک میں، کسی اسٹیٹ میں، کسی سٹی میں اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو کیا پھر ہجرت اگر ہم کرتے ہیں تو وہی ثواب ہم کو حاصل ہوگا؟ کیا یہ شرعی ہجرت کہلائے گی؟ شرعی ہجرت کہلائے گی ہے، کیونکہ دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اگر کوئی اپنے مقام سے نکل کر دوسرے مقام جا رہا ہے تاکہ وہاں اس کا دین بھی محفوظ رہے اور ایمان بھی محفوظ رہے تو اس کو شرعاً ثواب بھی ملے گا، کیونکہ وہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث کا ایک پس منظر ہے کہ ایک صحابی ہجرت کیے تھے مدینہ منورہ، لیکن ایک خاتون سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کیے تھے، تو حضور کیا فرمائے کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو فہجرتہ الی اللہ و رسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو یا کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو پھر اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ اگر کوئی دین کے لیے ہجرت کیا ہے تو اجر و ثواب ملے گا، دنیا کے لیے کیا ہے اگر وہ غلط کام ہے دنیا کا تو اس کو گناہ ہوگا، اور اگر غلط کام نہیں ہے تو اخلاص اور نیت، حسن نیت کے فوت ہونے کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا، لیکن کم ثواب ملے گا یا وہ ثواب سے محروم ہوگا۔ اگر شرعی چیز حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، شریعت کی طرف سے حکم ہے اس چیز کو حاصل کرنے کا تو اس کو ثواب ملے گا۔ جیسے کوئی حلال کمانے کے لیے اپنے مقام سے ہجرت کر رہا ہے، جا رہا ہے دوسرے مقام جا کر حلال روزی کی تلاش میں پھر رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ کوئی غلط کاموں کے لیے ہجرت کر رہا ہے تو اس کو ہجرت کرنے کی وجہ سے گناہ ہوگا، اپنے مقام سے نکل کر دوسری جگہ جا کر گناہ کرنے کا اس کو سزا ملے گی۔ حدیث نمبر 1643، باب ما جاء فی بیعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان ہے۔ حدثنا سعید بن یحیی بن سعید الاموی حدثنا عیسی بن یونس عن الاوزاعی عن یحیی بن ابی کثیر عن نبی سلمۃ عن جابر بن عبد اللہ فی قوله تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ قال جابر بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الا نفر ولم نبایعه علی الموت۔ وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وابن عمر وعبادة وجرير بن عبد الله، وقد روي هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال جابر بن عبد الله ولم يذكر فيه أبو سلمة۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول لقد رضی اللہ عن المؤمنین کے متعلق مروی ہے، فرماتے ہیں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بھاگنے پر بیعت کی تھی، موت پر بیعت نہیں کی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک مقام کا نام ہے حدیبیہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر تشریف لائے تھے، لیکن کفار مکہ نے حرم میں داخل ہونے سے اور عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا سفیر بنا کر بھیجا تھا تاکہ کفار سے بات چیت کرے اور مصالحت کا پیغام دے اور ان سے یہ کہے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، ہم طواف کر کے عمرہ کر کے واپس ہو جانا چاہتے ہیں۔ اس غرض سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا، لیکن آپ کی شہادت کی خبر پہنچی
کسی نے یہ کہہ دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، حالانکہ سفیر کو قتل کرنا یہ ایک جنگ کی دعوت دینے کے برابر ہے۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ ہم بیعت کریں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو اس وقت آپ نے بیعت کی تھی، تو صحابہ یہ بیعت کیے تھے اس بات پر کہ ہم میدان جنگ سے فرار نہیں ہوں گے، اگر جنگ کی نوبت آ جائے یہاں سے تو ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ تو یہ موت پر بیعت نہیں تھی، میدان جنگ سے فرار نہ ہونے پر بیعت تھی کہ ہم فرار نہیں ہوں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اس باب میں حضرت سلمہ بن اکوع، ابن عمر عبادہ اور جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ بواسطہ عیسیٰ بن یونس اور اوزاعی یحییٰ بن ابی کثیر سے بھی حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس میں ابو سلمہ کا واسطہ مذکور نہیں۔ حدیث نمبر 1644، حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن اسماعیل عن یزید بن ابی عبید قال قلت لسلمة بن الاکوع على اي شيء بايعتم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يوم الحدیبیہ قال على الموت، هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت یزید بن ابو عبید کہتے ہیں میں نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم نے حدیبیہ کے دن کس بات پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی؟ انہوں نے فرمایا موت پر۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی ہم شہید ہو جائیں گے لیکن ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ حدیث نمبر 1645۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی زمانے میں جب اسلامی حکومت ہو، کسی بھی زمانے میں جی اسلامی حکومت میں جو سفیر وغیرہ اور جو خاص لوگوں کو جس کام کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، یعنی اب یہ ہماری کنٹری ہے، ہماری کنٹری سے ہم ایک ایمبیسیڈر کو جو ہے نا بھیج رہے ہیں دوسری کنٹری میں، سفیر جس کو بولتے ہیں، کسی کاموں کو پورا کرنے کے، یعنی دو ملکوں کے درمیان جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بات چیت کے ذریعے امن بات چیت مذاکرات وغیرہ جیسے یہاں ہندوستان میں بھی ہوتے ہیں، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، ایسے ہی دو بادشاہوں کے درمیان ان کے پیغام پہنچانے کا جو کام انجام دیتا ہے اس کو سفیر کہتے ہیں۔ سفیر کہتے ہیں۔ تو یہ کسی بھی زمانے میں اگر سفیر کا قتل کیا جائے تو پھر یعنی وہ ملک والوں سے جو ہے نا جہاد کیا جائے گا جی، کیونکہ سفیر کو قتل کرنا ہے گویا جنگ کی دعوت دینا ہے، کیونکہ سفیر کا احترام کرنا ہے۔ سفیر دونوں کے درمیان قاصد ہے، ادھر کا پیغام ادھر پہنچا رہا ہے اور مصالحت کی کوشش کر رہا ہے، اور جو جن مسائل سے دو ملک دو چار ہیں ان مسائل کے حل کے تلاش کے لیے وہ وہاں پہنچا ہے۔ تو گفتگو کے ذریعے، مصالحت کے ذریعے، مفاہمت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بیعت ایک تو میدان جنگ سے فرار نہ ہونے پر بھی ہو سکتی ہے، موت پر بھی بیعت ہو سکتی ہے۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بیعت کا رواج حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں بھی تھا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بیعت کرنا، کیونکہ بیعت کے معنی اصل میں یہ بیعن سے ہے۔ بیعن کے معنی اپنے آپ کو فروخت کر دینا، گویا مرید جب مرشد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو یہ وہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے مرشد کے حوالے کر رہا ہے، اپنے مرشد کو فروخت کر دے رہا ہے، اپنے آپ کو فروخت کر رہا ہے، اور فروخت کرنے کے بعد پھر کوئی اپنا اختیار باقی نہیں رہتا۔ اب مرشد کو اختیار ہے وہ اس میں جیسے چاہے تصرف کرے، اس کی تربیت کرے، اس کے نفس کا تزکیہ کرے، اس کے قلب کا تصفیہ کرے اور اس کو نکھارے اور دین میں ترقی حاصل کرنے کی طرف راغب کرے۔ حدیث نمبر 1645، حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر قال كنا نبايع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على السمع والطاعة فيقول لنا فيما استطعتم، هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سننے اور ماننے پر آپ کی بیعت کیا کرتے تھے، آپ ہم سے فرماتے جس قدر تم طاقت رکھتے ہو اطاعت کرو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ اکرام حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے، ان پر عمل بھی کریں گے۔ تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ یہ بھی کہو فیما استطعتم، یعنی جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے، جتنی ہم طاقت رکھتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو کوئی بھی ڈر سکتے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تقوی کا حق تو ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے بچو۔
یعنی انسان کے اندر جتنی طاقت ہے عمل کرنے کی اتنا ہی اس کو حکم دیا گیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. تو یہاں پر بھی یہی فرمایا حضور کے تم میری بات ماننے کا اور اس پر عمل کرنے کا جو اقرار کر رہے ہو اور بیعت کر رہے ہو، یہ بھی کہو کہ جتنی استطاعت ہے تمہارے اندر بات ماننے کی اس پر ضرور عمل کریں گے. جتنا عمل کر سکتے ہیں، جتنی بات مان سکتے ہیں اس کو ضرور مانیں گے، ہماری استطاعت کے اندر جتنا ہے. جیسے ایک مثال کے طور پر بھی جیسے وہ حقوق، ایک دوسری مثال کے ذریعے میں اس کو واضح کروں گا کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شوہر کے حقوق جو بیوی پر واجب ہیں وہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ شوہر کی اطاعت اس پر لازم اور واجب ہے. اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں نہیں، معصیت کے کاموں میں نہیں، بلکہ جو جائز امور ہیں ان میں اگر شوہر حکم دے بیوی کو تو اس پر لازم اور واجب ہے کہ اس کے حکم کو بجا لائے. حتیٰ کہ اگر شوہر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ ایک چھوٹی سی چیز منتقل کرنے کا حکم دے، کوئی دانے وغیرہ ایسے چیزیں منتقل کرنے کا حکم دے تو بھی بیوی پر یہاں سے لے جا کے وہاں رکھنے کا بھی حکم دے، بے فائدہ کام کرنے کا بھی اگر حکم دے تو بیوی پر لازم ہے کہ وہ اس کے حکم کی تعمیل کرے، یعنی اس کے حکم کو پورا کرے. یہ تک حق بتایا گیا. تو اب اس میں بھی کیا ہے، مستطاعت، جتنی استطاعت ہے بھائی، جو کام آدمی جتنا کر سکتا ہے اتنی ہی اس کا وہ مکلف ہے. اب یعنی یہ پہاڑ سے وہ پہاڑ تک نہیں جا سکتا، طبیعت خراب ہے، جی، طبیعت ناساز ہے، اس میں طاقت نہیں ہے جی کام کرنے کی، جی، تو پھر وہ اس سے بری ہے، آزاد ہے. طاقت ہے ہی نہیں تو طاقت ہے ہی نہیں تو جی اپنی طاقت کے مطابق کرنے کی اجازت دی گئی ہے. جی، یعنی شوہر کی اطاعت بھی اگر کر رہے ہیں جی تو اطاعت میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ بیوی وہ کام کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، کام کر یعنی سکتی وہ ہے کام کرنے کے لیے اتنی طاقت ہے یا نہیں. جی، اب اتنا کام دے رہا ہے کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنا زیادہ کام نہیں کر سکتی. جی، تو پھر اب جو حکم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شوہر کی اطاعت لازم ہے، ضروری ہے. جی، تو اب طاقت ہی نہیں ہے تو پھر وہ نافرمانی کے حکم میں نہیں آئے گا. جی، لیکن شوہر زبردستی اگر جبر کر رہا ہے تو پھر شوہر ظالم کہلایا جائے گا یہاں پر. جی، کیونکہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ کام کرنے کی اور زبردستی کروا رہا ہے. ہاں اگر طاقت ہے، کر سکتی ہے، تو پھر بیوی پر وہ جو ہے لازم ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت قبول کرے. جی، اب صحابہ کرام کے لیے فرض نماز کے علاوہ دوسرے نمازوں کا اہتمام کرنا، ایک ایک سنت کا اہتمام کرنا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں میں سے کسی طریقے کو چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی. حضور فرمائے صحابہ سے کہ تم ایک ایسے زمانے میں ہو جس چیز کا تم کو حکم دیا گیا ہے اس کا اگر 10% بھی چھوڑ دو تو تم گرفت میں آ جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی. اور ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت پہ کہ اگر وہ امت 10% بھی عمل کر لے تو کامیاب ہے. 90% اگر ذکر چھوڑے، اب اسی زمانے میں ہے. اب 90% چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرائض قطعاً نہیں چھوڑ سکتے، چاہے فرض نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو. جی مولانا، جی اس کے اندر اس کی وضاحت نہیں ہے حدیث میں. کیا یہ حدیث میں فرائض، واجبات، سنت کی وضاحت نہیں، کیونکہ اگر فرض چھوڑ دیا تو کیا فائدہ؟ بولیے، فرض جو ذمہ داری ہے، فرض عین ہے نمازاں چھوڑ دیا، نفل کاما کر رہا، تو سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور فرض نماز دیکھی جائے گی. اس کے ذمہ مثال کے طور پر 60 سال میں اس کے ذمہ اتنی نمازیں تھیں، تو فرض میں اگر نقص رہ گیا ہے، مکمل 60 سال کی 50 سال یا 45 سال کی نمازیں نہیں ہیں، تو نوافل اور سنن کے ذریعے اس نقص کو پورا کیا جائے گا، اس کی تکمیل کی جائے گی. اس خرابی کو، اس کمی کو پورا کیا جائے گا. اسی لیے سنت اور نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ اگر کوئی کمی ہو اس کے اندر تو اس کو پورا کیا جا سکے. اگر نفل سنت کا جو معاملہ ہے جیسا کہ آپ فرمائیں وہاں پر فرض تو ہر صورت میں کرنا ہے جی، کیونکہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ لوگ جو ہے نا 100 میں سے اگر 10% بھی عمل کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہیں. تو پھر اس میں سنت نفل کا اگر ہوتا تو پھر یہ حدیث بولنے کا مقصد ہی نہیں ہے. پھر تو اس حدیث میں نقص کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پر فرض جیسا ادا کرنا تھا ویسا ادا نہیں کیا، تعدیل ارکان ٹھہر کر ادا نہیں کیا ارکان کو، یا کوئی کمی رہ گئی اس میں اخلاص کی، خشوع و خضوع کی، ایسی چیزوں کو اس کے ذریعے پورا کیا جائے گا. اچھا،
تو اس کی شارح میں حدیث اسی قسم کی جو ہے اس انداز کی تشریح کیے ہیں کہ بھئی اگر اس کے ذمہ، اب دیکھیے کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے اوپر جب سے نماز فرض ہوئی اب تک چھٹی نہیں، نماز پڑھا ہوں گا کبھی غفلت ہو گئی ہوں گی، غفلت میں کبھی اس کا وضو ٹوٹ گیا ہوگا، ایسا کچھ ہو سکتا نا؟ کوئی بھی انبیاء کے سوا کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا کیے، بلکہ انبیاء بھی نہیں کرتے، حالانکہ وہ لوگ اللہ کی جس طرح عبادت کرتے ہیں مخلوق میں کوئی بھی نہیں کر سکتے۔ تو انسان کے ذمے جو فرائض ہیں بھئی، اگر وہ فرائض ادا نہیں کر سکا، انتقال کر گیا، غفلت کیا تھا، لاپرواہی کیا، سستی کیا، انتقال ہو گیا، اب اللہ کی مرضی پر موقف ہے، وہ موقف ہے، چاہے تو بخش دے، چاہے تو اس کا حساب کتاب کرے۔ تو یہ جو آیا ہے حدیث میں کہ صحابہ کرام سے حضور فرمائے کہ تم ایک ایسے زمانے میں ہو نیکی کا غلبہ ہے اور کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب عمل پیرا ہیں، سب عمل کر رہے ہیں۔ ایسے وقت اگر تم 10% بھی اگر چھوڑ دیے جن چیزوں کا تم کو حکم دیا گیا ہے تو گرفت میں آ جائیں گے فرمائے۔ اور فرمائے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں اگر امت 10% پر بھی عمل کر لے تو کامیاب ہے۔ اور دوسری حدیثیں بھی ہیں جس سے صراحت ملتی ہے کہ وہاں پر مراد سنن اور نوافل اور ایسی چیزیں جو لازم نہیں ہیں لیکن اللہ کے تقرب کا سبب بنتی ہیں، وہ مراد ہے، ورنہ فرائض کے لیے تو کسی سے بھی نماز ساقط نہیں ہو سکتی، اپنے وقت کا وہ صوفی ہو یا قطب ہو یا کوئی بھی ہو، جب تک ہوش و حواس باقی ہے نماز ساقط نہیں ہوتی، اس سے ساقط مانے اسے چھوٹ نہیں سکتی، اس سے فرض عین ہے، ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ مجبوری کی شکل الگ ہے، مجبوری کی شکل الگ ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھنے کی اجازت ہے، حتیٰ کہ اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھنے کا حکم ہے لیکن پڑھنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیمار بھی ہے تو اس سے نماز نہیں ساقط ہو سکتی، نہیں چھوٹنا ہے، اس سے جس طرح اس کو استطاعت ہے پڑھ سکتا ہے، پڑھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1646 حدثنا احمد بن منیع حدثنا سفیان بن عیینۃ عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد اللہ قال لم نبايع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على الموت انما بايعناه على الا نفر هذا حدیث حسن صحیح ومعنى كلا الحديثين صحيح قد بايعه قوم من اصحابه على الموت وانما قالوا لا نزال بين يديك ما لم نقتل وبايعه آخرون فقالوا لا نفر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر موت کی بیعت نہیں کی تھی بلکہ نہ بھاگنے کی بیعت کی تھی، میدان جنگ سے فرار نہیں ہوں گے، یہ ہم نے بیعت کی تھی۔ حدیث حسن صحیح ہے، دونوں حدیثوں کا مطلب صحیح ہے، ایک حدیث میں آ رہا موت پر بیعت کی اور ایک حدیث میں آ رہا کہ میدان جنگ سے فرار نہیں ہوں گے، اس بات پر بیعت کی، دونوں کا مطلب بھی درست ہے۔ بعض صحابہ کرام نے موت پر بیعت کی تھی اور انہوں نے عرض کیا تھا کہ ہم مرتے دم تک آپ کے سامنے رہیں گے، شہید ہو جانے تک ہم آپ کے سامنے رہیں گے، اور دوسروں نے بیعت کرتے ہوئے عرض کیا کہ ہم نہیں بھاگیں گے۔ تو 1400 صحابہ تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، بعض نے موت پر بیعت کی تھی کہ ہم شہید ہونے تک آپ کے سامنے حاضر رہیں گے، میدان جنگ میں موجود رہیں گے، اور بعض صحابہ یہ بیعت کیے تھے کہ ہم میدان جنگ سے فرار نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ لڑیں گے، جہاد کریں گے۔ حدیث نمبر 1647 بابن فی نقص البیعتی، یہ بیان ہے بیعت کو توڑ دینے کے بارے میں، بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ میں گناہ، جی ہاں گناہ کبیرہ ہے۔ حدثنا ابو عمار، اب یہ جو بیعت کرنے کے بعد جو بیعت توڑنا ہے جی تو وہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت لیے تھے صحابہ وہ بیعت مراد ہے، یا آج ہم جو اپنے پیر و مرشد سے جو بیعت کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، جی اس کا بھی اگر ہم جو ہے یہ بھی اگر بیعت توڑتے ہیں تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں آئیں گے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو بیعت، نہیں اس حدیث میں تشریح آ رہی اس کی، رجل بايع اماما، اب کسی بھی دور کا امام ہو سکتا ہے، حضور کے ہاتھ دست اقدس پر بیعت کر کے توڑنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور آگے چل کر جو کمانڈر رہیں گے، لشکر کے جو سربراہ رہیں گے بڑے، ان کے ہاتھ پر بیعت کے میدان جنگ میں ہم داد شجاعت دیں گے اور دشمنان اسلام سے لڑیں گے بول کر بیعت توڑ دیے، میدان جنگ سے فرار ہو گئے، یہ بھی گناہ ہے۔ حدثنا ابو عمار حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل بايع اماما فان اعطاه وفى له وان لم يعطه لم يفي له، هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 قسم کے آدمیوں سے گفتگو نہیں فرمائے گا، کلام نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی انہیں پاک فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
ان 3 میں سے ایک آدمی وہ ہے جس نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی، اگر اس نے کچھ دیا تو بیعت پوری کی ورنہ چھوڑ دی۔ لشکر کے کمانڈر کے ہاتھ پر، امام کے ہاتھ پر بیعت کی، امام سے مراد مسجد کے امام نہیں ہے بلکہ اسلامی سلطنت کے قاضی حاکم وقت مراد ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کیے کہ کفار سے لڑیں گے، دشمنان اسلام سے جنگ کریں گے۔ اب امام اگر کچھ عطا کیے تو اپنی بیعت کو پورا کر رہے ہیں، نہیں ملا تو بیعت توڑ دے رہے ہیں، ہم کو کچھ بھی نہیں ملا، فائدہ ہی نہیں ہے بیعت کر کے لڑنے کا، یہ کہہ کر اگر توڑ دے رہے ہیں، بیعت کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو گناہ گار ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے گفتگو فرمائے گا اور نہ ہی ان کو پاک و صاف فرمائے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حدیث نمبر 1648، باب ما جاء فی بیعۃ العبد، یہ بیان اس حکم کا جو غلام کی بیعت کے بارے میں آیا ہے۔ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر انه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد، فجاء سيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فاشتراه بعبدين اسودين ولم يبايع احدا بعد حتى يسأله عبد هو۔ وفي الباب عن ابن عباس حديث جابر حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه الا من حديث ابي الزبير۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، غلام آیا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ہجرت کی بیعت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا غلام ہونا معلوم نہ ہوا، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص غلام ہے، حاضر خدمت ہوا اور ہجرت کی بیعت کر لیا حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر۔ جب اس کا آقا آیا تو آپ نے فرمایا اسے مجھے بیچ دو، چنانچہ آپ نے 2 سیاہ فام غلاموں کے بدلے اسے خرید لیا۔ اس کے بعد آپ اس وقت تک بیعت نہ فرماتے جب تک یہ نہ پوچھ لیتے کہ آیا وہ غلام تو نہیں ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے، حدیث جابر حسن غریب صحیح ہے، ہم اسے صرف ابو الزبیر کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ غلام سے بیعت لیا، ہجرت کی بیعت کر لیا اور اب ہجرت کرنا ان پر فرض ہو گیا، تو اب غلام ہے تو آقا کی اجازت کے بغیر کہیں جا نہیں سکتا، اب اس کا آقا بھی پہنچ گیا غلام کا، تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس غلام کو 2 سیاہ فام یعنی 2 کالے غلاموں کے بدلے خرید لیے، اور اس کے بعد پھر آپ جب تک پوچھ نہ لیتے اس وقت تک بیعت نہ لیتے تھے۔ کوئی بھی بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوتے تو آپ پہلے پوچھتے تھے غلام ہے کیا، پوچھتے تھے، غلام ہے تو بیعت نہیں لیتے تھے، کیونکہ غلام اپنے آقا کے تابع ہے، آقا کی اجازت کے بغیر نہ کہیں جا سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ تجارت بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ آقا اس کو اجازت نہ دے۔ لیکن اب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کا حکم دیے ہیں جی تو وہ ہجرت فرض ہو گئی جی۔ اسی طرح قیامت تک جہاں کہیں اگر ہجرت کی ضرورت ہو جی، خلیفہ وقت یا اسلامی بادشاہ اگر ہجرت کا حکم دے تو کیا اسلامی بادشاہ کا بھی ہجرت کا حکم دینا یہ بھی فرض کے درجے میں آئے گا؟ یہ کب ہے حکم ہجرت کا؟ جب دین اور ایمان کی حفاظت کا مسئلہ پیدا ہو جائے۔ جی، وہ مسئلہ پیدا ہونے کے بعد، مسئلہ پیدا ہونے کی صورت میں تو دین اور ایمان کو بچانے کے لیے تو ہجرت کرنا فرض ہے اس وقت، جیسا کہ اصحاب کہف بھی ہجرت کیے تھے، غار میں پناہ لے لیے تھے تاکہ ان کا ایمان سلامت رہے، محفوظ رہے۔ حدیث نمبر 1649، باب ما جاء فی بیعۃ النساء۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا سفیان عن محمد بن المنکدر سمع امیمۃ بنت رقیقہ تقول بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نسوۃ فقال لنا فیما استطعتن وأطقتن، قلت اللہ ورسولہ ارحم بنا منا بانفسنا، فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایعنا، قال سفیان تعنی صافحنا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما قولی لمئۃ امرأۃ كقولی لامرأۃ واحدۃ۔ وفی الباب عن عائشۃ وعبد اللہ بن عمرو واسماء بنت یزید وهذا حدیث حسن صحیح لا نعرفه الا من حدیث محمد بن المنکدر وروى سفیان الثوری ومالک بن انس وغیر واحد هذا الحدیث عن محمد بن المنکدر نحوه۔ عورتوں کی بیعت، جس طرح مردوں سے بیعت لی جاتی ہے اسی طرح عورتوں سے بھی بیعت لی جاتی تھی، لیکن فرق یہ تھا کہ مرد مصافحہ کرتے تھے اور عورتوں سے مصافحہ کرنا کسی کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی مصافحہ نہیں کیے، حالانکہ آپ انبی ہیں، نبی ہیں، جی رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اگر آپ کرتے بھی تو یہ آپ کے لیے جائز ہے، جی، لیکن اس کے باوجود آپ نہیں کرتے۔ جی، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی، پیغمبر، رسول اور تمام انبیاء کے سردار ہوتے ہوئے آپ اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کے عورتوں سے بیعت نہیں لیں تو قیامت تک اس حدیث میں پوری امت کے لیے یہ تعلیم ہے کہ جو مرشد
بیعت لینے کا ارادہ رکھتا ہو یا کوئی خاتون یا کوئی عورت مرشد سے بیعت لینے کے لیے آتی ہو اور ارادہ رکھتی ہو تو اس کو چاہیے کہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہ لیں جی، اور مرشد کی بھی چاہیے کہ وہ اس طریقے کی بیعت نہ کریں جی، عورت کو چاہیے کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں اور مرشد کو چاہیے کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت نہ لیں جی۔ اگر کوئی مرشد ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کرنے کو پسند کرتا ہے اور جبر کر رہا ہے اور بول رہا ہے کہ تم میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت لو تو پھر ایسے مرشد کی بیعت نہیں کرنا چاہیے جی، کیونکہ یہ ناجائز اور حرام ہے جی۔ جب حرام اور حلال میں تمیز ہی نہیں ہے تو ایسے شخص کے مرید ہونے سے فائدہ کیا ہوگا جی، کہ خود جاہل ہیں، جی، بدبخت اور بدنصیب ہیں، تو دوسروں کو کیا ہدایت دے گا وہ؟ اور ایک حدیث شریف میں بھی ہے کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک کبھی کسی عورت کے ہاتھ سے مس نہیں ہوا، حالانکہ اب تمام گناہوں سے معصوم ہیں۔ اولیاء محفوظ ہیں اور انبیاء تو تمام گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے، کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود انبیاء کرام نے یہ احتیاط کر کے بتائی ہے۔ تو اس میں امت کے لیے درس ہے، چاہے کوئی بھی مرشد ہو، اپنے وقت کے خطب ہی کیوں نہ ہو، وہ عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں لے سکتے۔ اور حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ بھی کبھی ایسا مصافحہ کر کے بیعت نہیں لیتے تھے عورتوں سے، بلکہ جو مختلف طریقے رائج ہیں، کوئی وہ پانی میں ہاتھ ڈالتی ہیں عورتیں یا کہیں رومال وغیرہ پکڑتے ہیں۔ اب یہاں پر وہی کہ خاتون عرض کی کہ آپ ہم سے بیعت لیے ہیں لیکن مصافحہ نہیں کیے، تو اس کے بارے میں وضاحت آ رہی ہے۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ فرماتی ہیں میں نے چند عورتوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے فرمایا جتنے عمل کی تم طاقت اور قدرت رکھو اس پر بیعت کرو، جتنا کر سکتی ہو عمل اتنا کرو اور پھر اللہ کی ذات پر اعتماد کرو۔ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہمارے نفسوں سے بھی زیادہ مہربان ہیں، ہم اپنے آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں، مشقت میں ڈال سکتے ہیں، لیکن ہمارا اللہ اور ہمارے رسول ہمارے نفسوں سے زیادہ ہم پر مہربان ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بیعت کیجیے۔ سفیان کہتے ہیں ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم سے مصافحہ کیجیے، کیونکہ بیعت کے معنی وہی ہے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 عورتوں سے بھی میری بات وہی ہے جو ایک عورت سے ہے، یعنی جو طریقہ ہے یہ بیعت لینے کا، ایک عورت سے کہنا 100 عورتوں سے کہنا یہ برابر ہے، کیونکہ حکم سب کے لیے ایک ہے، ایک فردن بیعت لینے کا نہیں ہے۔ سب کو جو نصیحت کی جا رہی ہے اور سب کو جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ ایک ہی بات ہے، تو ایک عورت سے کہیے وہ بات، 100 عورتوں سے کہو وہی بات ہے، لہٰذا الگ الگ بیعت لینے کی ضرورت نہیں ہے، مصافحہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب جو پیروں مرشد جو یعنی مرد ہو یا عورت ہو جی، تو ان لوگوں سے بیعت لیتے وقت جی، وہ جو الفاظ بول کر جو بیعت لیتے ہیں جی، بولتے ہوئے تو وہی لفظ ب لفظ دہرانا ضروری ہے یا مرید اس بات پر بیعت لے کے وہ جو کرنے کا ارادہ رکھتا ہو نیک کاموں میں؟ جی، مطلب مرشد اکثر پیر و مرشد کیا کرتے ہیں کہ ہر گناہ سے اور کیا بولنا چاہیے ہر نیکی اختیار کروں گا اور ہر گناہوں سے انشاءاللہ بچوں، انشاءاللہ تو خیر اس میں سنا تو نہیں اب تک لیکن بولنا چاہیے، لیکن جو ہے نا میں ہر گناہ سے بچوں گا، ہر نیکی اختیار کروں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، 5 ٹائم کے علاوہ تہجد وغیرہ پڑھوں گا اور کبھی گناہ نہیں کروں گا آئندہ۔ تو اگر ایسا بول کے اگر ہم بیعت لیتے ہیں پھر وہ گناہ کرتا ہے تو مناسب نہیں ہے پھر وہ جی۔ تو انہیں بیعت لیتے وقت ہی ایسے الفاظ مقرر کرنا چاہیے کہ وہ بعد میں اگر کسی وجہ سے کوتاہی غفلت ہو گئی ہو تو پھر وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جی، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کو مرید کرتے تو صرف 2 باتوں کی نصیحت فرماتے تھے حضرت کہ نماز کی پابندی کرو، 5 وقتہ نماز پڑھو، فرض نماز، اور نظر نیچی رکھو۔ بہت سارے نصائح اور مواعظ ہیں حضرت کے، لیکن خاص طور پر مریدین کو یہ تلقین فرماتے تھے 2 چیزیں اہم ہیں، نماز کی پابندی کرو اور نظر نیچی رکھو۔ نظر نیچی رکھنے سے تمام گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور شیطان کے تیروں میں سے ایک اہم تیر نظر ہے، جس کے ذریعے شیطان انسان کو بہکاتا ہے اور راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت یہ نصیحت فرماتے تھے۔ اب ہر ایک کے مختلف طریقے ہیں، سمجھے۔ موجودہ دور میں اگر کوئی شخص حرام سے بچا، حلال کو اختیار کیا، جھوٹ بولنے سے بچا، سچ بولا اور نمازوں کی پابندی کیا اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا، تو سمجھیے وہ آدمی
بڑا نیک آدمی ہے اس فتنے کے دور میں بھی، کیونکہ نمازوں کی پابندی کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ عوام تو عوام، خواص سے بھی غفلت ہوتی ہے، بہت سارے لوگ سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اہتمام سے پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے، اور بعض لوگ تو بالکل ہی نہیں پڑھتے۔ تو بیعت کا مطلب یہ ہے اصل میں کہ مرید کو گناہوں سے باز رکھنا ہے، اور اس کو اپنے ہاتھ پر جب خرید لیے ہیں تو اب اس کا کوئی تصرف اور اختیار باقی نہیں رہتا، بلکہ مرشد کے حکم کے وہ تابع ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی ہم اپنی چیز فروخت کر دیے تو اس میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز ہماری ملکیت بیچ دیے تو اب وہ ہماری ملکیت سے نکل گئی، اب ہم اس میں تصرف نہیں کر سکتے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس کو ہم بیچ دیے ہیں وہ اجازت دیا تو استعمال کر سکتے۔ تو اسی طرح مرید جو بیعت کر رہا ہے ایک پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، تو وہ اپنے آپ کو ان کے ہاتھ فروخت کر دے رہا، بیچ دے رہا ہے۔ اب مرشد جو بولیں گے وہ سننا ہے، اس کے لیے اس کی تربیت کریں گے، اس کے کا تزکیہ کریں گے، اور اس کو نیکیوں کا پابند بنائیں گے، گناہوں سے بچنے کی تلقین کریں گے، اس کی نگرانی کریں گے، اور اس کے دل میں آنے والے خیالات پر مطلع ہو کر اس کی اصلاح کریں گے۔ اصل مقصد یہی ہے مرید بننے کا، کہ اس کے نفس کی اصلاح ہونا ہے۔